صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، جب تک تمام فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، تمام رسولوں پر اور آخر کے دن پر ایمان نہ لائے عطا فرمائے گا جو خلوص دل سے کلمہ شریف پڑھتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اسے 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ کلمہ شریف کی فضیلت سماعت فرمائیں، کلمہ شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کریں، اور اس سے آپ کو ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے آپ کی زبان پر کلمہ شریف جاری فرما دے گا۔ کلمہ شریف کی فضیلت، یہ کلمہ شریف کا جو پہلا حصہ ہے یہ سورۃ الصافات آیت نمبر 35 ہے اور پارہ 23 ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور کلمہ شریف کا دوسرا حصہ سورۃ فتح آیت نمبر 29 ہے اور پارہ 26 ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ طیبہ کہنا، کہ گواہی دینا کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے۔ کلمہ شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جو سب سے افضل شاخ ہے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جو ادنا شاخ ہے فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیزوں کو رستے سے ہٹانا، رستے صاف کرنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو رستے سے ہٹانا، کہ یہ مسلمانوں کا گزر ہے، یہاں سے مسلمانوں نے گزرنا ہے، اس نیت سے رستے کو صاف کرنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو رستے سے ہٹانا، فرمایا کہ یہ ادنا شاخ ہے ایمان کی۔ اور فرمایا کہ جو حیا ہے یہ ایمان کی اہم شاخ ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ اب صحابہ کرام نے جب میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایمان کو کس طرح تازہ کیا کریں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ کلمہ شریف کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کیا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار میں فرمایا کہ جو افضل ہے ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ شریف کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ تمام دعاؤں میں سے جو افضل دعا ہے الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، فرمایا کہ اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہاں تک وہ سیدھا عرش تک وہ کلمہ شریف پہنچے گا، یہاں تک وہ فوراً قبول ہو جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شرط ہے کہ وہ بندہ کبیرہ گناہ نہیں بڑے گناہ سے بچتا ہو۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں جو ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح جسم سے نکلتے وقت فرمایا کہ وہ کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گا، فرمایا کہ وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کلمہ شریف کا ورد کرو، کثرت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والے کو، کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 12 مقامات عطا فرمائے گا، جو خلوص دل سے کلمہ شریف پڑھتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اسے 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 فرمایا کہ جب موت کا وقت آئے گا
فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری فرمائے گا، اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری ہو جائے گا، یعنی وہ دنیا سے اس شان شوکت و عزت کے ساتھ جائے گا کہ ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو موت، نمبر 2 جو موت کی سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ موت کی جو سختی حق کے ساتھ آتی ہے، اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ نمبر 3 اس کی قبر روشن ہوگی، اور نمبر 4 کہ منکر نکیر جو ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں لیکن جب اس کی قبر میں آئیں گے تو خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے۔ نمبر 5 کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کا جو شمار شہداء میں ہوگا وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور نمبر 6 میزان عمل کہ اس کا جو پلڑا ہے اعمال والا وہ بھاری ہوگا۔ نمبر 7 فرمایا کہ پل صراط پر وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور نمبر 8 کہ دوزخ کی جو آگ ہے اس کے جسم پر حرام ہوگی۔ نمبر 9 یعنی شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب سے نوازا جائے گا، یہ دنیا والی شراب نہیں، اس سے تو عقل جاتی رہتی ہے، بندہ بیہودہ باتیں کرتا ہے، بے حیائی والے کام کرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، بندے کو ہوش نہیں رہتی۔ لیکن قربان جائیں وہ شراب جنت کی شراب ہے، اللہ تعالیٰ شراب طہور سے اسے نوازے گا۔ اور نمبر 10 فرمایا کہ جس وقت جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے مامور ہوں گی۔ نمبر 11 میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 12 اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کلمہ شریف کے فضائل آپ نے ملاحظہ فرمائے، کلمہ شریف کے فضائل پڑھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جب موت کا وقت ہو ہماری زبان پر انہیں کلمہ شریف اور درود شریف جاری ہو۔ اور یہ بات ایک توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، حدیث پاک میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فضائل آئے ہیں، فضیلت آئی ہے، اس سے مراد یعنی پورا کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا مراد ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، جب تک تمام فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، تمام رسولوں پر اور آخر کے دن پر ایمان نہ لائے۔ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے علاوہ تمام ضرورت دین پر دل و جان سے ایمان لانا بھی ضروری ہے، بلکہ مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو ایمان کی استقامت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔